ریڈیو اسلام آباد سے قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام رابطہ کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. صبح کے 10:05 ہو جاتے ہیں. 11 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. اور پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہم خصوصاً بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے. اس وقت کیا صورتحال ہے پاکستان میں، دنیا بھر کی صورتحال پہ بھی ایک ضمناً ہم بات کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں. لیکن اس وقت خاص طور پہ ہمیں اس چیلنج کا سامنا ہے جس سے بہرکیف ہم نے نبردآزما ہونا ہے. حکومتی اقدامات اپنی جگہ پہ یقیناً سراہے جانے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اس کو خاص طور پہ دھیان میں رکھتے ہوئے اس وائرس سے ہم نے لڑنا ہے. بہت ہی قابل قدر شخصیت محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی سرپرستی معاونت ہمیں حاصل رہتی ہے. آپ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خاص ہیں اور تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم ان سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. CEO ہیں آپ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، اور دل کے امراض کے حوالے سے آپ سے ہم اکثر بات کرتے ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس کی بات ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ زیادہ توجہ اسی پہ ہی مرکوز ہے، تو اس سے ہٹ کے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ وہ نظر انداز تو نہیں ہو رہی، یا کچھ ایسے امراض ہیں جن میں مبتلا جو مریض ہیں کیا ان کا ٹھیک سے علاج ہو پا رہا ہے یا نہیں. کیونکہ لاک ڈاؤن کی بھی ایک صورتحال ہے. ہم نے دیکھا کہ سندھ کے بعد پنجاب لاک ڈاؤن کی طرف کیا ہے، دیگر صوبے بھی اس پہ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں. شاپنگ مالز بند ہیں، آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں وہ خاصے مفقود ہو چکے ہیں، کم ہیں. ہم آسانی سے کہیں آ جا نہیں پا رہے. ہاسپٹلس کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کس حد تک ویل ایکوپڈ ہیں ہمارے ہاسپٹلس دیگر امراض کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اگر کورونا وائرس سے متعلق افراد آتے ہیں تو کس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کا چیک اپ کیا جاتا ہے. ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہم کہیں گے آپ کو آغاز میں، کیونکہ فوج کی خدمات طلب کی گئی ہیں اور ماشاءاللہ فوج نے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کی، بلکہ ہم تو پریکٹیکلی دیکھ بھی رہے ہیں. جنرل صاحب بھی یہاں پہ آج کے پروگرام میں خاص طور پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس سے کس حد تک ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ سول انتظامیہ کی اب جو سرگرمی ہے اس میں فوج کی بھرپور معاونت ہوگی، تعاون ہوگا. جی السلام علیکم سامعین. یہ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے جو فوج کو طلب کیا گیا ہے وہ ایک یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی ایک اہم فیصلہ ہے، کیونکہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ جو حکومت کی جو تمام جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ گھر میں رہیں، زیادہ باہر نہ نکلیں، ہجوم میں اکٹھے نہ ہوں. ہم کل بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنکس پہ جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس حالات میں احتیاطی تدابیر بہت ہی اہم ہیں. تو حکومت جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں جو یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، اور اگر کسی وجہ سے باہر نکلیں بھی بہت ہی ضروری کام کے لیے تو فاصلہ رکھیں. تو اس چیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے فوج کا سڑک کا ہونا بہت ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو اس فیصلے کی عمل درآمد کو وہ یقینی بنانے میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایسے حالات میں جہاں کرفیو ہو یا کرفیو جیسی صورتحال ہو، وہاں پہ یہ اس چیز کو یقینی بنانا کہ دکانوں میں اشیاء خوردنی موجود ہوں، دوائیں موجود ہوں، وہاں لائنیں جو لگیں وہ ایک فاصلے پہ لگیں، ترتیب سے لگیں، کوئی افراتفری نہ پھیلے، تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات کی قلت نہ ہو. اس چیز کو بھی یقینی بنانے کے لیے فوج کا شہر میں ہونا بہت ہی مفید ہوتا ہے. تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسے حالات ہیں جس میں حکومتیں وفاقی، صوبائی، فوج، حکومتی اہلکار، اپوزیشن سب مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس وقت اکٹھے ہو کے اس چیز کا مقابلہ کریں. ڈاکٹر صاحب وجہ فرمایا آپ نے، ایک تو حکومتی احکامات کی عملداری کے حوالے سے فوج کا ایک اہم کردار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر رکھا جاتا ہے. افواج پاکستان کے زیر انتظام جتنے بھی ہسپتال ہیں، کیا وہ بھی کورونا وائرس کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ روز کورٹ کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ جی ہاں، جو افواج پاکستان کی جو تمام ہسپتال ہیں، جو ان کی تمام جو
فیلڈ پہ اور جنرل صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ اس پہ بہتر تبصرہ کر سکیں گے. جو بھی ان کی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کیپیسٹی ہے, جتنے بھی ان کے پاس لوگ ہیں, جو بھی ان کی گاڑیاں ہیں, جو بھی ان کی دواؤں کے اسٹور ہیں, وہ تمام اس چیز کے لیے مختص ہے, اس چیز کے لیے پوری طرح اس میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جن صاحب بہت شکریہ آپ کے عمل کا بھی. آپ سے ہم ظاہر بات ہے کہ ہارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے کیا ہارٹ کے پیشنٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں یا زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ کرونا وائرس نارملی تو ان لوگوں کو زیادہ تر ان پہ اثر کر رہا ہے یا افیکٹ کر رہا ہے جو کہ زیادہ عمر کے ہیں یا جنہیں اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ دل کی بیماری ہے پرانی, ہارٹ فیلئر اٹیک ہو چکا ہے, دل کمزور ہے, اسی طرح شوگر کے مریض ہیں, یا کڈنی فیلئر یا گردے فیل والے مریض ہیں, یا پرانے جنہیں استھما یا لنگس والے ایشوز ہیں, اور یا کوئی اور اس طرح کی کینسر یا اس طرح کی بیماریاں ہیں جہاں پہ ان کا امیون سسٹم جو ہے, ڈیفینس میکنزم جو جسم کا وہ کمزور ہو جاتا ہے. ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی دوائی باقاعدگی سے رہیں, گھروں میں رہیں, کسی سے ہاتھ نہ ملائیں, ایون اپنے بچوں سے بھی ہاتھ نہ ملائیں, گھر والوں سے بھی ہاتھ نہ ملائیں, اور کوشش یہ کریں کہ ایک کمرے میں محدود ہو کے رہ جائیں. ان کا بستر الگ ہو, ان کا تکیہ الگ ہو, ان کا ٹاول الگ ہو, اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں. کسی چیز کو ٹچ کر لیا, کسی اور نے جسے ٹچ کیا ہوا ہے تو ہاتھ یا تو سینیٹائزر ہو جائے یا صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ دھو لیں, ان کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کپڑا کسی کو ٹچ کر گیا اور آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے اسے انفیکشن یا فلو یا کوئی ایسی چیز ہو, تو وہ کپڑا اتار دیں اور نئے کپڑے پہنیں اور اس کو گرم پانی میں ڈال کے دھو کے اگلے دن آپ پہن سکتے ہیں. اس کپڑے کو دوبارہ استعمال نہ کریں. اپنے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں انہیں آپ کھول کے رکھیں تاکہ کراس وینٹیلیشن ہو, تازہ ہوا ہو, اندر کوئی جراثیم وغیرہ ہو تو وہ اس میں سے نکل جائیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو گرم پانی ہے تھوڑا کر کے پئیں, ٹھنڈا پانی ذرا کم پئیں, چائے کہوا وغیرہ ذرا پئیں. فروٹ کا زیادہ استعمال کریں, سبزی کا زیادہ استعمال کریں جس میں وائٹامن سی جسم میں اسٹرینتھ ہے. بزرگ آدمیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دن میں ایک دفعہ یخنی ضرور پی لیں, 1 کپ دودھ کا بغیر ملائی کے ضرور پی لیں, اور 1 انڈا جو ہے وہ سفیدی ضرور لے لیں, اور 3 انڈے ہفتے کے زردی کے ساتھ لے سکتے ہیں جن کو دل کی بیماری ہے. باقی جو ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کم خوراک رکھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اپنے آپ کو گرم رکھیں, بہت زیادہ بہتر ہے. یہ موسم جو ہے بڑا ٹرکی قسم کا ہے جس میں نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے, تو اپنے آپ کو ڈھانپے رکھیں تاکہ آپ کو سردی نہ لگے. کیونکہ کسی قسم کا بھی جب کوئی فلو یا بخار ہوتا ہے, چاہے وہ کرونا ہو یا نہ ہو, وہ آپ کو امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے اور اس پہ یہ جو زیادہ اٹیک ہوتا ہے. بہت سارے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کرونا لے کے پھر رہے ہوں گے اور ان کی امیون سسٹم اتنا تگڑا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کو سمٹمز نہیں ہوتے اور بیمار نہیں ہوتے, اور 2 ہفتے اگر وہ گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں رہے تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ والے اسٹیٹس جو ہے کرونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ خود تو ٹھیک ہے, لیکن ان کی وجہ سے اگر کوئی اور متاثر ہوتا ہے اور اگر اس کا ویک ہے, کمزور ہے, تو اس پہ زیادہ بری طرح اٹیک کرے گا. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو کیریئر ہیں جو آگے کورونا پھیلاتے ہیں. وہ انڈیٹیکٹڈ ہیں. بہت سارے لوگ انڈیٹیکٹڈ ہیں. ہمارے پاس اتنی کٹس ہے نہیں ہیں اور ہم اتنے ٹیسٹ کر نہیں سکتے. ڈیلی اگر 1000 بھی ٹیسٹ کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ ہیں, لیکن ہم سمجھیں کہ ہمیں ہے, اور اگر ہے تو اپنے اپنے گھروں میں رہیں, گھروں سے باہر نہ نکلے. جو گورنمنٹ نے ابھی یہ اسٹیپ لیا بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا ہے. یہ پبلک کی بہتری کے لیے لیا ہے تاکہ اگر کسی کو ہے تو اور زیادہ پھیلے نہ, اور اگر ہے کوئی تو ادھر اس گھر کے اندر ہی کنٹین رہے. مسجدوں میں نہ جائیں, نماز نہ پڑھیں. اب نماز گھر میں پڑھیں, جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں, جمعہ نہ پڑھیں. دیکھیے فتویٰ ایک سعودی عرب میں انہوں نے اگر حرم شریف میں بند کر دیا, اگر مدینہ منورہ میں بند کر دیا, تو پھر وہ فتویٰ تو ہے, کیونکہ جان بچانا نمبر 1 فرض ہے. یہ حدیث اللہ تعالیٰ رسول پاک کی کہ جب اس طرح کا ڈیزاسٹر یا اس طرح کی کوئی آفت آئے تو گھروں میں قید رہے, گھروں سے باہر نہ نکلے. جب تعاون ہوا تھا, جب سیلاب آیا تھا, کہا تھا نمازیں گھروں میں پڑھیں, نمازیں مسجدوں میں نہ آئیں اور گھروں میں کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جان جو ہے نا اس کا بچانا نمبر 1 فرض ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں. بات آپ نے کہی. ایسا میرے محترم آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 92069995 پہ اور 92152206 پہ. یہ 2 نمبرز ہیں, ان پہ پروگرام رابطہ میں آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, حکومتی اقدامات سے متعلق یا پھر جو فیسلٹیز ہیں, جو بنیادی سہولیات ہیں وہ آپ کو میسر ہیں یا خدا نخواستہ نہیں ہیں, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, 920 6995 921 5206. یہ 2 نمبرز ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور جناب ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود قیانی صاحب. ثانی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, حکومتی
معاشی پیکیج کے حوالے سے خاصی بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا روزگار اس سے متاثر ہوا، اور وہ جو غریب طبقہ ہے، یہ چھوٹے درجے کا جو کاروبار کرتا ہے، کیا اس حوالے سے کوئی اچھی خبر آنے والے دنوں میں ان غرباء کے لیے، ان مساکین کے لیے کہ جو اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جو سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے ان لاک ڈاؤنز کا، معاشی سرگرمیوں کی کم ہونے کا، وہ دہاڑی دار مزدوروں پہ پڑا ہے جن کی دہاڑی ہوتی ہے. تو مگر خالی ان پہ اثر نہیں پڑا، اور بھی چھوٹی بزنسز پہ اور دیگر جو معاشی سرگرمیاں ان پہ بھی اس کا کافی برا اثر پڑا ہے. تو کل ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے چیئر کی ہے اور اس میٹنگ کی صدارت کی ہے، اور تمام جو معاشی ٹیم ہے ہم سب نے اس میں حصہ لیا ہے. آج دوبارہ وہ جو پیکیج ہے اس کو ایک حتمی شکل دی جائے گی، اور اس میں ایک بہت بڑا احساس سے متعلق ایک ایمرجنسی پیکیج جو ہے وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا، دہاڑی دار مزدوروں کے لیے، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے، چھوٹی بزنسز کے لیے، پیٹرول سے متعلق، ہیلتھ ورکر سے متعلق، ایکسپورٹرز کے لیے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، کسانوں کے لیے، اور خرد و نوش کی اشیاء سے متعلق. تو ایک بہت ہی ایک جامع اور مضبوط اور مربوط اور ایک وسیع پیکیج جو ہے انشاءاللہ آج اس کو حتمی شکل دے کے اور وزیر اعظم صاحب اس کو اناؤنس کریں گے. اس کی ڈیٹیلز میں جانا میں مناسب نہیں سمجھتی، کیونکہ ابھی جو حتمی جو فیصلہ ہے وہ 1:30 بجے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سبین پہلوان شمبانی بات کر رہا ہوں ڈیرہ بگٹی سے. جی ڈیرہ بگٹی سے، فرمائیے گا جناب. ڈاکٹر صاحب سے میری یہ سوال ہے کہ سوشل میڈیا سے سنا جا رہا ہے کہ اس کا ویکسین آ چکا ہے، کراچی میں ویکسین پہنچا ہے. اس کا کیا پہنچا ہے جناب؟ ویکسین پہنچ چکی. اچھا چلے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس کا ویکسین کب تک آنے کا امکان ہے، کب تک اس کا ویکسین دریافت ہوگا؟ جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا. جی اس کی جو ویکسین ہے، جو حفاظتی ٹیکہ ہے، وہ اس پہ کام بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کچھ ماہ میں ویکسین آ جائے گی. مگر جو ویکسین کا بننا ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی سائنسی اعتبار سے ایک بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ پہلے آپ اس کو جب بن جاتی ہے تو جانوروں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر جانوروں کے بعد آپ کچھ لوگوں میں والنٹیئرز میں ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہے، کیا اس کے کوئی برے اثرات تو نہیں ہیں، اور پھر اس کو کمرشلی اس کو پیکج کیا جاتا ہے. تو ابھی کچھ والنٹیئرز میں یہ ویکسین ٹیسٹ ہوئی ہے، اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کا ہمیں ابھی انتظار ہے. لیکن پاکستان میں تو نہیں ہوا. نہیں جی، پاکستان میں تو بالکل نہیں. ہمیں اس بات کا بھی تو ڈاکٹر صاحب کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس موقع کا، ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ویکسین لے آئیں منظر عام پہ کہ جی ویکسین ہے اور آپ لیجیے. نہیں، یہ بالکل ہی ایک غلط چیز ہے. ایسی کوئی ویکسین، جب یہ ویکسین ہوگی تو عالمی سطح پہ پہلے اس کو عالمی ادارہ صحت جو ہے WHO ہے وہ اس کو آتھرائز کرے گی، پھر اس کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، پھر اس کو کمرشل لیول پہ اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی، اور پھر ملکوں میں یہ دستیاب ہوگی. حکومتیں اناؤنس کریں گی کہ جی اب ویکسین آ گئی ہے. تو اگر کسی بھی سطح پہ کوئی بھی یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ حفاظتی ٹیکہ اس کا ایجاد ہو گیا تو وہ بالکل غلط دھوکہ دہی ہے. بالکل دھوکہ دہی ہے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم ہے. جی کون بھائی کہاں سے؟ بھائی گوٹھ غلام حسین جلالانی سندھ سے، ناز فقیر محمد جلالانی بول رہا ہوں. جی جلالانی صاحب فرمائیے گا جناب. بات یہ ہے بھائی کہ یہ ہم نے سنا ہے اور کچھ ریڈیو کے پروگراموں میں بھی سنا ہے اور پریس میں اخبار میں بھی آیا ہے کہ اب یہ وائرس جو ہے وہ ہوا میں آ گیا ہے، مطلب وہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ مطلب انسانوں سے جو منتقل ہو سکتا ہے. یہ کس قدر بات صحیح ہے؟ کیا یہ ہوا میں اگر آ گیا ہے تو اس کے بارے میں جو ان کے مطلب کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے، یا اس کے جو بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جلد صاحب آپ اس کا اگر جواب دینا چاہیں کہ یہ ہوا میں معلق بھی رہتا ہے یہ وائرس، اور یہ کتنے گھنٹے تک رہتا ہے چلتے پھرتے؟ عام طور پہ یہ کہیں منہ سے آنکھوں میں کہیں داخل ہو گئی؟ اس کا آیا ہے ڈراپلیٹ انفیکشن کا WHO نے جو وہ
ये तकरीबन हवा में 3 घंटे तक रहता है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप 6 फुट का फासला लगे दूसरे से, अगर किसी के कोई सांस में है या छींक में है तो आप तक ना पहुंच सके, क्योंकि 3 से 6 फुट का जो फासला दूसरे इंसान से आपका रहेगा वो आप उससे बचे रहेंगे। और जहाँ पे अभी देखिए आपको घरों में रहने का बताने का मकसद ही यही है कि आप बाहर ना आएँ, जहाँ किसी को इन्फेक्शन है उसकी हवा में आप सांस ना लें या उसके साथ ना खड़े हों, या किसी इज्तिमा में या किसी इकट्ठ में आप खड़े ना हों, और तो ये आपको चीज़ नहीं होगी। देखिए हम अस्पतालों में काम करते हैं, मैं अभी डॉक्टर भी अस्पताल का मैं राउंड करके आया हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें से कोई फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। वो जो गवर्नमेंट ने आपको बताया है कि अपने हाथ हर वक्त धोएं, फासला रखें 3 से 6 फुट का, और अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। घरों में रहेंगे तो बाहर वाली इवन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे भी आप ये जो हवा में आया इससे बचे रहेंगे, लेकिन इसका कोई ज़्यादा अभी नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आपको नज़ला और ज़ुकाम है तो आप मास्क पहन के रखें ताकि आप हवा में छींके मार के ये इन्फेक्शन नॉर्मल जो फ्लू है वो भी ना फैलाएं। और ये अगर आप एहतियात करेंगे तो इससे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। उसमें बेस्ट जो गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन का जो मकसद था वो यही मकसद था कि लोग कहीं इकट्ठे ना हो, कहीं इज्तिमा ना हो, घरों में बैठे रहें। और दूसरा कोशिश ये करें कि अपने आप से भी फासला रखें, घरों में भी फासला रखें, और आपके हाथ जो धोने वाला अमल है वो बाकायदगी से होना चाहिए। और जहाँ दूसरा बहुत सारे लोग जिन्हें ये होना है उनको अस्पतालों में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर ही उनके अस्पताल है, उन्हें घरों में रहेंगे। हाँ, कहीं जाके तबीयत ज़्यादा बिगड़े और समझे कि अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत है। एक तो आपने अपने अपने सेंटर्स में जो जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं। अगर आपको शक पड़ता है कि आपको सिम्टम्स हैं, आपको बुखार है, खांसी है और जिसम में दर्दें हो रही हैं, तो आप जाके चेक करवा सकते हैं। वो सेंटर्स फिर आपको एग्जामिन करके फिर अगर टेस्ट करवाना हो तो वो टेस्ट करवाएंगे, वहाँ से पता चलेगा। और अगर कोई, जैसे अभी पहले साहब का एक था जी कि वो वैक्सीन कराची में आ गई है, इस तरह की अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं कि इसका इलाज आ गया, इसकी दवाई आ गई है, इसके टेस्ट आ गए हैं। बहुत सारे टेस्ट मार्केट में कुछ लोग के आए हैं जिनकी जो है वो ऑथेंटिसिटी जिसकी नहीं है, और जिस पे आप कोई उस टेस्ट पे आप जो है वो यकीन नहीं कर सकते। टेस्ट वही है जो हमारे सेंटर्स करवाएंगे, और वो PCR वाला जो टेस्ट है वो हमें सही बताएगा। हो सकता है कि एक टेस्ट करवाएं वो गलत आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बता दे, और जो आपके लिए नुकसान दे। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। बाबा साहब मैं जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। आपके जो दोनों गेस्ट हैं ना उनको मैं हंसाना चाहता हूँ। कोरोना के बारे में एक छोटा सा लतीफा मैंने सुना है, छोटा सा। हेलो जी जी जी, फरमाइएगा। छोटा सा लतीफा कोरोना के बारे में ना हंसाना चाहता हूँ आपको ना। जी बहुत। वो ये एक हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरी अम्मी आ रही है तो कुछ बना दीजिएगा ना। तो उनकी वाइफ कहती है कि उनकी मदर कोरोना ना ले, तो वो उनकी ऑफिस से हस्बैंड आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी अम्मी ने आना था, बेगम मेरी अम्मी आई थी आज। तो वाइफ कहती है जी आई थी, आपने कहा था ना कुछ बना देना, तो मैंने अपना मुंह बना लिया था, मेरा मुंह देख के चली गई। चलो ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बड़ी इनायत आपकी। हम शुक्रगुजार हैं आपके भी। और दोस्तों, हम चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं उनका इजाला हो। यकीनन आपकी भी हम तारीफ़ करना चाहेंगे कि आपने मुस्कुराहटों का एक मौका हमें फराहम किया। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 92069995 पे, 92152006, यानी 9215-206 और 9206-995 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं रसोड़ डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से बात कर रहा हूँ। माधुर फरमाइएगा जनाब। जी मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि रसोड़ में कोरोना का कोई सेंटर है, और उसके बाद और दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, शहर बंद है, नाबी नहीं सर। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लड़काना की बात, सिंध की बात हो रही है, लॉकडाउन है और बहुत से मसाइल का उनको सामना है, क्या कह सकते? जी, सबसे पहले तो ये कि ये आपकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है जो लॉकडाउन है। इंशाल्लाह जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी इसको उठा लिया जाएगा, और ये आप इसलिए किया जा रहा है ताकि बीमारी एक से दूसरे को ना फैले। जो आपने फरमाया कि आपकी जो शहर है उसमें ग़िज़ाई किल्लत है, तो वो आपका जो मैसेज है वो हम सिंध हुकूमत तक ज़रूर पहुंचा देंगे, क्योंकि उन सिंध हुकूमत की भी पूरी यही कोशिश है कि अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो हैं उनकी तरसील में कोई कमी ना आए, और जो अद्वियात हैं उनकी भी तरसील में कोई कमी ना आए। तमाम हुकूमतें यही कोशिश कर रही हैं और आपका मैसेज उन तक
ریڈیو سے بھی جا رہا ہے اور ہم بھی ان کو یہ میسج پہنچا دیں گے. ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی کچھ شاپس یا کچھ ظاہری بات ہے کہ روزمرہ اشیاء سے متعلق جو مارکیٹس ہیں وہ کھلی ہوں گی، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں وہ بالکل کھلے رہیں گے. انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے اور وزیر اعظم کی بھی خاص ہدایت ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کھلے رہیں گے، ان میں وافر مقدار میں چیزیں بھی فراہم کی جائے گی. اور آج جو معاشی پیکج جو اناؤنس ہوگا اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے بھی پیکج ہوگا تاکہ ان کی جو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا سپلائی چین وہ ڈسرپٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں روپا شاہ بلوچستان سے آزاد احمد ذکرانی بات کر رہا ہوں. خوش آمدید، خوش آمدید، فرمائیے گا جناب. جی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہروں میں کچھ نہ کچھ سہولتی بھی ہے، اسپتال بھی ہیں شہروں بڑے شہروں میں. جی جی. خاص کر ہمارے دیہاتوں میں باراڑی میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ حکومت ہے وہ باراڑی کے لیے کیا کر رہا ہے، ان کو جواب چاہیے. مہربانی. بڑی اہم بات کی. بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، دیہات جو دور افتادہ علاقے ہیں، موبائل ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ چیک اپ یا ٹیسٹنگ کے حوالے سے کوئی ایسی فیسلٹیز وہاں پہ بلوچستان میں دی جا رہی ہیں؟ جی بلوچستان کے بھی جو تمام سرکاری ہسپتال ہیں ان میں یہ فیسلٹیز ہیں. آپ کو خاص طور پہ اگر کچھ پوچھنا ہو تو 1166 جو ہیلپ لائن ہے، اگر آپ کے قریب کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے، کوئی تحصیل ہسپتال نہیں ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہسپتال نہیں ہے، کوئی بڑا ہسپتال نہیں ہے، تو آپ 1166 پہ کال کر کے اور ہیلپ لائن سے ضرور استفادہ کر سکتے ہیں. آپ ضرور 1166 یعنی 1166 یہ نمبر ہے، اس پہ آپ جب کال کریں گے تو آپ اپنے علاقے کا نام بتائیے اور پوچھیے ان سے کہ جو کورونا وائرس کے حوالے سے جو ہسپتال ہیں وہ آپ کے علاقے سے کتنا دور ہیں، آپ کتنے دور ہیں، کتنے فاصلے پہ ہیں. اس حوالے سے آپ کو آگاہ بھی کیا جائے گا، آپ کی رہنمائی بھی کی جائے گی. اور اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے تو انشاءاللہ حکومتی اہلکار یا جو طبی عملہ ہے وہ آپ تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مشتاق لغاری بات کر رہا ہوں، صوبہ سندھ ضلع گوشتی تعلقہ ڈہکی. سر اچھا جی جناب، فرمائیے گا. سر ہم پنچر لگاتے ہیں، پنچر والے دکاندار ہیں. ہماری روزی صفحہ بالکل ٹھپ ہو گئی ہے، نہ بچے کو کچھ کھلا سکتے ہیں، نہ کچھ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی امداد ملتی ہے. ہم غریب کہاں جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ثانیہ نصر صاحبہ بیٹھی ہیں، وہ جواب دیں گے اس بات کا. جی آپ بالکل یہ بھائی صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ جو اس وائرس سے بچنے کے لیے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی منفی اثرات یہ ہیں کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ یہ ایسا نہیں رہے گا، انشاءاللہ یہ صورتحال بہتر ہوگی. اور مگر جب تک معاشی سرگرمیاں کم ہیں اس مدت کے لیے آج ہی وزیر اعظم ایک معاشی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس معاشی پیکج میں ایک احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام بھی ہے. اور احساس ایمرجنسی کیش کے پروگرام کے ذریعے ہم نے ایک SMS کا سسٹم بنایا ہے کہ لوگ ہمیں SMS کریں گے اور اس کے ذریعے ہم ان کی مدد کر سکیں گے اور ان کو بتا سکیں گے کہ وہ مدد کے اہل ہیں، اور اگر مدد کے اہل ہیں تو وہ کس طرح سے کون سے بینک میں جا کے اپنے پیسے لے سکتے ہیں. تو میں ریڈیو پاکستان کی توسط سے اس پہ پورا پروگرام انشاءاللہ آج اناؤنس ہو جائے تو کل میں اس کی پوری تفصیلات بتاؤں گی کہ یہ پروگرام کب سے شروع ہو رہا ہے، یہ کیسے چلے گا، لوگ اس سے کیسے استفادہ کر سکیں گے. آپ نے بہت اہم بات کہی ہے ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ. ایک تو آپ کے پاس ڈیٹا ان لوگوں کا ہے جو بالکل مفلس ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں احساس پروگرام کے تحت، لیکن اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ جو آپ کے اس پروگرام کا حصہ نہیں ہیں، جو کاروبار کرتے تھے، روزمرہ کے اپنے معاملات کو جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. لیکن جو SMS سروس آپ نے بتلائی ہے تو بہت اہمیت کیا ہے. جی بالکل، اسی لیے فیصلہ یہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم کی بھی بار یہی ہدایت تھی کہ آپ اس وقت صرف وہ بالکل ہی جو ہم احساس میں تو بہت ہی جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بالکل ایک بکری کے ساتھ کوئی دور افتادہ گاؤں میں رہتے ہیں، ہم تو اس قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں عام طور پہ. مگر اس صورتحال میں
ہم دہاڑی دار لوگوں کی، یا جیسے یہ بھائی تھے ان کی پنچر کی چھوٹی سی دکان ہے، چائے کی چھوٹی سی دکان ہے، اسپیئر پارٹس کی چھوٹی سی دکان ہے، کوئی عورت گھر میں سلائی کرتی ہے، اور عام حالات میں ان لوگوں کی 20,000 25,000 تک تنخواہ تک بھی آمدن ہوتی ہے، مگر ان حالات میں بالکل ہی گزر بسر بہت ہی مشکل ہو گیا۔ تو حکومت کو یہ احساس ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اب اپنی جو امداد ہے وہ کھولنی ہے اس وقت تک جب تک کہ معاشی سرگرمیاں اپنے نارمل حالات پہ نہ آ جائیں۔ تو انشاءاللہ آج اس کا پیکج کا اعلان ہوگا، کل سے میں اس کی خد و خال سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کروں گی، اور یہ ریڈیو کے توسط سے، اور انشاءاللہ اگلے 3 ہفتے سے پہلے یہ ہمارا جو پورا SMS کا سسٹم یہ کھڑا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے دوستو، پروگرام سے آپ خاص طور پہ جڑے رہیے۔ رابطہ پروگرام ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جہاں جہاں ہم سے ممکن ہے ہم اپنی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور حکومت کی آواز براہ راست آپ تک پہنچ رہی ہے۔ عوام اور حکومت کا جو رابطہ ہے اس کو ہم نے استوار کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی ہے۔ تو یہ پروگرام رابطہ، اور اس میں خاص طور پہ تشریف فرما ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، جو کہ سماجی تحفظ کے حوالے سے ہی وزیر اعظم پاکستان کو معاونت فراہم کرتی ہیں۔ ان کی جو تجاویز ہیں وہ پہنچتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بتایا جائے، جیسے کہ اب یہ SMS ایک سروس شروع ہونے جا رہی ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہو، ظاہری بات ہے اس بات کا ہمیں احساس بھی ہے، اندازہ بھی ہے کہ آپ کو معاشی طور پہ بہت سے مسائل کا سامنا ہے، تو بنیادی جو معاشی خاص طور پہ معاونت ہے وہ آپ کو فراہم کی جائے گی، خاص طور پہ ان دنوں میں جب ہم کورونا وائرس سے لڑ رہے ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میرا نام سہیل ہے، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب۔ سر یہ جو وزیر اعظم صاحب نے معاشی پیکج نکالا ہے خاص کر غریب طبقے کے لیے جو 3,000 مانا ہے، سب سے پہلے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات سر یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے، ہم بہت قرضے پلے لگے ہوئے ہیں، بہت ساری ہم یہ نہیں اتنا زیادہ کر سکتے، لیکن سر یہ 3,000 ایک غریب دیہڑی دار بندے یا چھاپڑی والے کے لیے بہت کم ہے۔ وہ بیچارہ 100 روپے میں کیسے ایک دن کا گزارا کر سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جو معاونت ہے وہ قلیل ہے، اس کو ذرا تھوڑا اس میں اضافہ کیا جائے، اس پہ بھی کچھ غور و خوض ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت بہت سے، یہ ایک بہت ہی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، انپریسیڈنٹڈ۔ ہاں جی، اس کی مثال ابھی فی الحال اس طرح سے نہیں ملتی، اس طرح کے چیلنجز کی۔ جی بالکل، یہ اس طرح کی ایک صورتحال ہے جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ بالکل جی۔ معاشی سرگرمیاں پوری دنیا میں اس سطح پہ آ گئی ہیں جو پچھلے میرے خیال سے 100 سال میں تو کبھی اس سطح پہ نہیں آئیں۔ اب پورے دنیا میں حکومتیں جو ہیں وہ ایمرجنسی میں کیا اقدامات کریں گی اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور ہماری حکومت بھی کافی عرصے سے اس بارے میں پلاننگ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آج پیکج کا اعلان ہوگا۔ اب جو ہمیں معلوم ہے کہ 3,000 روپے جو ہیں وہ کم ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ اس کا حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آخری میٹنگ ہے جی۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ملک ایک بہت بڑا ملک ہے، 200 ملین کا ملک ہے، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہوگی۔ تو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کم از کم آپ کا چولہا جلتا رہے، کم از کم اگر ایک 5 لوگوں کا گھرانہ ہے اور اس میں اگر آپ کی چھابڑی بالکل ہی نہیں لگ رہی اور پنچر کی دکان پہ ایک بندہ بھی نہیں آ رہا اور ٹھیلے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو کم از کم اگر آج 3,000 روپے کی منظوری ہوتی ہے تو 3,000 روپے سے کم از کم 5 لوگوں کا گھر کا راشن تو ڈل جائے گا۔ تو حکومت اس وقت یہ سوچ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ جو وبا ہے اس پہ حکومت کنٹرول بھی کرے گی، انشاءاللہ پوری دنیا انشاءاللہ اس پہ کنٹرول کرے گی، معاشی حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ مگر جب تک یہ صورتحال ہے آپ لوگ اپنا حفاظتی تدابیر کریں، بچاؤ کریں، اور جو حکومت پیکج اناؤنس کر رہی ہے
اس سے جلدی استفادہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کیونکہ یہاں پہ اجناس کی کمی نہیں ہے تو کوئی یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ راشن غربا تک بہم پہنچایا جائے بجائے اس کے کہ ان کو پیسے دیے جائیں اور وہ پھر بازاروں کا رخ کریں کیونکہ بازاروں کی صورتحال بھی ویسی نہیں ہے تو بہتر نہ ہوگا کہ حکومت خود سے راشن ان کے گھر تک پہنچا دے؟ دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے جب ایک ملک جس میں 200 ملین لوگ ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کم از کم 20 کروڑ لوگ ہوں اور 1 کروڑ لوگوں کو امداد کی، اگر آپ یہ سوچیں کہ 1 کروڑ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہوگی، 50 لاکھ جو دہاڑی دار ہیں ان کی روزی اگلے مہینے 2 یا 3 مہینے بری طرح سے اس پہ اثر پڑے گا اور ہمیں 50 لاکھ لوگوں کی امداد کرنی پڑے گی، تو حکومت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا ہے لوگوں تک پہنچنے کا. کیونکہ یہ چھوٹے کوئی 20 40 200 گھر تو نہیں ہے کہ آپ ان کے گھروں پہ راشن ڈالیں گے، اور آپ نے سسٹم اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کے سسٹم بنے ہوئے کیا ہیں اور کس طرح سے آپ چوری، دھوکہ، فریب، کرپشن سے بچ سکتے ہیں. تو حکومت پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کیش دینے کا سسٹم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے جنوری 2019 میں نے یہ سنبھالا تھا، سب سے پہلے ہم نے ایک ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی ایک پروکیورمنٹ شروع کی تھی اور وہ 10 مہینے کی کاوش کے بعد حکومت پاکستان نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی پروکیورمنٹ کر لی تھی. آج ہمارے ساتھ 2 پارٹنر بینکس ہیں، حبیب بینک اور الفلاح بینک، اور ان کے ذریعے ہم رقم کی ترسیل کرتے ہیں اور اس پہ ہماری بڑی کڑی نظر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو، کرپشن نہ ہو، ہیکرز ایکٹیو نہ ہو، اور وہ بھی ایک بہت سٹرگل ہے، وہ آسان چیز نہیں ہے. تو حکومت کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے کہ وہ دور دراز علاقوں تک بھی لوگوں کو کیش دے. اور اسی وجہ سے جیسے آپ نے اسٹیٹ بینک گورنر کی بھی کل پریس کانفرنس سنی تھی، کیونکہ ہم سب ایز ون گورنمنٹ کام کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی کہا بینکس کھلے رہیں گے، ATMs کھلے رہیں گے، اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ احساس جو ہے وہ ATMs کے تھرو پیسے بھی دیتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو سماجی تحفظ، سماجی امداد کی جو رقم ہے وہ ATMs کے ذریعے دیتی ہے. پہلے تو اس قسم کے لوگوں کو بینکوں میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ATMs کھلے رہیں گے، بینکس کھلے رہیں گے، اور جو پوائنٹ آف سیلز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جہاں پہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے لوگ جا کے دیتے ہیں بایو میٹرک، تو وہاں پہ احساس بایو میٹرک کے ذریعے، اپنے ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے لوگوں کی پیسوں کی فراہمی کو یقینی بنائے گا. تو یہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم بند نہیں کریں گے. یوٹیلیٹی سٹور بند نہیں ہوں گے، ATMs بند نہیں ہوں گے، بینکس بند نہیں ہوں گے، یہ جو ریٹیل جہاں پیسے لیتے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے. فوج کی مدد کے ساتھ سپلائی چینز جو ہیں، خوراک کی ترسیل کے نظام کو بند نہیں کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو 3,000 روپے، 3,000 یا جو بھی آج اپروو ہوتا ہے وہ دیے جائیں گے، تاکہ لوگوں کا چولہا جلتا رہے، اور انشاءاللہ اس چیز سے ہم بہت جلدی نکل جائیں گے. یقیناً. پروگرام رابطہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا ہو، اس کے ازالے کے لیے خاص طور پہ یہ پروگرام آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. 92069995 اور 92152006 یہ 2 نمبرز ہیں. 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، جو کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں تخفیف غربت اور سماجی تحفظ، اور آج تشریف فرما ہے ان کے ساتھ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی صاحب، CEO ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. ہم ہارٹ پیشنٹس کے حوالے سے بھی آج بات کر رہے ہیں. کورونا وائرس ہمارا ایک اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، حکومتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر سے متعلق. ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے، لوٹ کے آئیں گے تو اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام رابطہ میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے براہ راست یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی نشریاتی رابطے پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم تخفیف غربت اور سماجی تحفظ، اور جناب میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر محمود کیانی CEO ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی۔ ہم بات کر رہے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات، اور اب جیسے کہ ہم نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ فوج کی ایک بھرپور معاونت حاصل ہے موجودہ حکومت کو انتظامی امور میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو افواج پاکستان کے زیر انتظام ہاسپٹلز ہیں وہ بھی کورونا وائرس سے نمٹنے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ موجود ہیں، اور ہارٹ کے حوالے سے اگر کوئی پرابلم ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات کورونا وائرس کی وجہ سے اس طرح کی وبائی بیماریوں کو یا امراض کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چند بہت بڑی بڑی بیماریاں نظر انداز ہو جاتی ہیں، شاید ان کے حوالے سے ہم زیادہ فکر مند نہیں رہتے، حالانکہ ان حوالوں سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، جنرل صاحب بتائیں گے، لیکن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 92069995 پہ 9215-206 یعنی 9206-995 اور 9215-206-051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا۔ جنرل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کورونا وائرس کی وبا کے بعد ہارٹ پیشنٹس کی OPD میں کمی آئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، کیا فرما رہے ہیں آپ اس حوالے سے، خوف کیا ہے؟ ابھی آئی تھنک بڑی سینسیبل ہماری پبلک جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ جاتی ہے، اور جب انہیں یہ میسیجز ملتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کے میڈیا ریڈیو ٹی وی کے تھرو جب ملتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ سے OPD میں کافی کمی آئی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ریگولر ہونی چاہیے، اور ان کے جو ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ انہیں آنا چاہیے۔ ہماری ایمرجنسی جو ہے تو 24/7 جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اور اسی حساب سے ہم نے اسے بندوبست کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کرونا جو ہے جو ٹرمینلی ایل ہوتا ہے یا زیادہ سیریس جب مریض ہوتا ہے تو اس میں دو میجر سسٹم جو ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایک تو لنگز ہوتے ہیں، پھیپھڑے ہوتے ہیں جس میں نمونیا ہوتا ہے، اور وہ نمونیا جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا ہارٹ کا ہوتا ہے جسے ہم مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں، کہ دل کے مسل کو افیکٹ کرتا ہے اور ہارٹ بڑھ جاتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے اور لنگز میں پانی بھر جاتا ہے۔ تو یہ اسٹارم جو ہوتا ہے اس کا کورونا وائرس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان دو سسٹم کو بالکل کرپل کر دیتا ہے، اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے وینٹیلیٹر کی اس وقت جب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی جو پیشنٹ ہے وہ گھر میں ہی رہے، اسپتال کے چکر نہ لگائے تاکہ انفیکشن وہ پکڑے نہ، اور اپنی جو میڈیسن ہے وہ باقاعدگی سے لیتا رہے، اور جو اسے احتیاط بتائی گئی ہے اس کو احتیاط کو وہ جاری رکھے، دوائی نہ چھوڑے۔ ہاں اگر کہیں بخار کھانسی ہو، نارملی ہمارے جو مریض دل کے ہوتے ہیں جو ہارٹ فیلر والے ہوتے ہیں انہیں زکام نزلہ زکام ہوتا ہے، اور پھر بعد میں کئی دفعہ نیچے پھیپھڑوں میں سوزش انفیکشن ہو جاتی ہے یا نمونیا ہو جاتا ہے، پھر انہیں آنا پڑتا ہے، پھر ہمیں انہیں اینٹی بایوٹک دینا پڑتا ہے۔ کچھ کو ہم گولیاں یا کیپسول دیتے ہیں، اور کچھ کی اتنی سویئر انفیکشن ہوتی ہے کہ ان کو ہمیں انجیکشن دینے پڑتے ہیں، اور بغیر انجیکشن کے ان کی انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ وہی پیشنٹ ہوتے ہیں جس کو کئی دفعہ ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے، چاہے وہ کورونا ہو یا نہ ہو یا کارڈیک پیشنٹ ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کی یہ حالت ہو تو پھر آپ اسپتال آئیں، ادروائز آپ کو غیر ضروری طور پہ اسپتال آنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو اور اسپتال آ کے آپ کہیں نہ کہیں سے یہ انفیکشن یا کورونا جو ہے وہ کیچ کر لیں یا پکڑ لیں، تو اس لیے جو گھر رہنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم جو ابھی روٹین والے جو پیشنٹس ہیں ایمرجنسی والے انہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایون ایمرجنسی جو الیکٹیو جو سرجریز ہیں وہ بھی فی الحال بند کی ہیں تاکہ ان کے ساتھ اٹینڈنٹس آتے ہیں، باقی لوگ آتے ہیں۔ ایمرجنسی میں جو بھی آئے گا اس کی سرجری بھی ہوگی، اس کی اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی بھی ہوگی، اور ہم ایمرجنسی میں اسے مینیج بھی کریں گے۔ لیکن سب کے لیے بہت بہتر ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، دوائیاں اپنی باقاعدگی سے کھاتے رہیں، اور جو احتیاط آپ کو بتائی گئی ہے وہ اپنی احتیاط جاری رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں رستم جمالی نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا جناب۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا سب سے زیادہ شکر گزار ہیں، اور ریڈیو پاکستان کا خصوصی طور پہ کہ آپ نے جو ہے نا عام لوگوں تک اپنی اس طرح کے پیغامات پہنچائے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کافی۔ اس کورونا حوالے سے یہ جو پروگرام آپ چلا رہے ہیں یہ بہت مفید ہے عام لوگوں کے لیے۔ دوسری بات میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں تو ایک گاؤں میں رہتا ہوں، تو ہمارے گاؤں میں اگر کوئی باہر سے نہیں آتا، ہم اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، نہیں ہم باہر جاتے ہیں، تو کیا ادھر بھی جو ہے یہ خود بخود کلیئر ہوتا ہے کیا اس طرح کا کوئی جراثیم جیسا کہ کورونا ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ صاحب۔ جی اگر آپ کچھ عرصے سے پچھلے 1 ماہ سے خاص طور پہ اپنے گاؤں میں ہی ہیں اور نہ آپ کے گاؤں میں کوئی آیا نہیں ہے اور آپ کبھی کوئی بندہ باہر نہیں گیا ہے، تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے کہ کیونکہ یہ وائرس باہر سے آئی ہے، اور جب یہ باہر سے آئی ہے تو اس کے بعد یہ
پاکستان میں پھیلی ہے. تو اگر نہ کوئی باہر گیا نہ کوئی اندر آیا آپ کے گاؤں میں تو پھر تو آپ اس سے بالکل محفوظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات کہی. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی سر. جی فرمائیے گا, کون صاحب؟ سر قربان علی کھوسو بات کر رہا ہوں, اپنا کمبر شداد کوٹ سب ڈویژن لالکانہ صوبہ سندھ سے. اچھا جی, پوچھیے گا جناب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا سر میڈم سے یہ سوال ہے, ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ادھر دیہات میں رہتے ہیں. میڈم سے یہ بھی سوال ہے کہ دیہات کے لوگوں نے کیا قدم انہوں نے لیے ہیں, اور ادھر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. بچے بیچارے بھوک پہ اپنے رہ رہے ہیں, اور کرونا علاج تو بعد میں آئے گی, ابھی تو ہم لوگوں کو بھوک مار رہا ہے. غریب لوگ اور کس آفس کا سوال کریں سر؟ میڈم سے یہ سوال ہے, ہم بہت غریب لوگ ہیں سر. اچھا بھائی, آپ اپنے علاقے کا خاص طور پہ نام بتائیے. شاید جا چکے. لاڑکانہ قمر شہزاد. قمر شہزاد. یہ سندھ اور لاڑکانہ کا علاقہ ہے, دیہات دور دراز کے جو علاقے ہیں, وہی پرابلم جو آغاز میں ہمارے ایک لسٹر نے بتائی. جی جی, دو چیزیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آج وزیر اعظم اعلان کریں گے احساس ایمرجنسی کیش کا, وہ تمام ملک سے لوگ اپنا SMS بھیج سکیں گے امداد کے لیے, امداد کی اپیل کے لیے. آج وزیر اعظم اس کا اعلان کریں گے. ہمیں 2 ہفتے لگیں گے وہ سسٹم پوری طرح سیٹ اپ کرنے کے لیے, اور پھر انشاءاللہ 2 ہفتے بعد وہ SMS جب ہمیں بھیجیں گے امداد کے لیے, تو ہم آپ کو رقم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں سے لینی ہے. یہ تو ایک بات. دوسری بات, جو یہ اس گاؤں سے میرے خیال سے آج دوسرا فون آ رہا ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ غالباً کوئی خوراک کی اشیاء کی کوئی قلت ہے یہاں, تو یہ سندھ حکومت کو ہم ابھی بتا دیں گے, اور انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کی جو پرابلم ہے, مشکلات ہیں, ان کو بہت جلد اس کا تدارک کریں گے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی فرمائیے گا, کون صاحب, کہاں سے؟ عبد القادر فرار خان ہے, ضلع سلطنتی AJK سے سر. اچھا, آزاد جموں کشمیر سے. جی موسٹ میرا ویلکم. میڈم سے سوال ہے کہ مطلب میرے گاؤں میں اپنے گھر میں 4 لوگ ہیں جو ڈسیبل ہیں اور نادرا کے ریڈیو سسٹم موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, آپ فرمائیے. آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ میں یہ جی جی, یعنی آنکھوں کی پرابلم کے شکار ہے. جی جی, تو ہم پہ اپنا ہے تو کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ انکم سپورٹ پروگرام پہ کچھ سروس نہیں, اور آپ اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کی آواز ہم ٹھیک سے سن نہیں پائے, لیکن جس حد تک ہم سمجھے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو احساس پروگرام کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں 3-4 لوگ ہیں, ڈسیبل ہیں, معذور ہیں, بینائی سے محروم ہیں, تو ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ احساس پروگرام میں خود کو کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے کہ وہ جاری ہے, اگر ہے تو اس کا حساب کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے کہ میں ابھی بھی بتا رہی تھی, اگلے 2 ہفتے میں جو ہمارا احساس SMS کی جو دروازہ ہے اس کو آپ کھٹکھٹائیں. جیسے ہی ہم وہ اناؤنس کریں گے تو پھر ہم آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے کہ جی آپ کو اگر حکومت سے امداد چاہیے, ماہانہ امداد چاہیے, تو آپ کس نمبر پہ SMS کریں. جب آپ SMS کریں گے تو اس کے بعد ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اور طریقہ کار کے بعد آپ کو امداد جاری ہو سکتی ہے, خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں معذور افراد ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری یہ بات کہ جن گھرانوں میں معذور افراد ہیں ان کو حکومت انصاف کارڈ سب کو دے رہی ہے, اور اس کا بھی ایک ٹول فری نمبر ہے جو میں ابھی چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں. اور تیسرا یہ کہ آزاد جموں اور کشمیر میں ہمارا جو سروے ہے, وہ ہمارا تو پروگرام تھا کہ رمضان کے بعد شروع کرنے کا, مگر اب اللہ کی مہربانی ہوگی, یہ کرونا وائرس کی صورتحال سے نکلیں گے, جیسے ہی نکلیں گے وہ سروے شروع ہو جائے گا. اور جب سروے شروع ہوگا اس کے بعد جن گھرانوں کی نشاندہی ہوگی, خاص طور پہ جہاں پہ معذور افراد ہیں, ان کی امداد ضرور کی جائے گی. تو ایک تو
ایمرجنسی امداد میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگلے 2 ہفتے میں، اور ایک انشاءاللہ سروے کے بعد آپ کی امداد ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا. پھر سے بتائیے گا جناب. جی پوچھیے گا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا مین تو یہ سوال ہے سر کہ میں بلائنڈ ہوں اور دن سے کام کرتا ہوں، تو ابھی چھٹیاں ہوتی تھیں بند ہمارے لیے کیا ہو گیا، کیا ہمارا ادارہ تو بند ہو گیا ہے. میں معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز ہم ٹھیک سے سن نہیں پا رہے. اگر آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی، یا آف ایئر آپ ہمارے جو معاون ہیں ان سے بات کر کے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ان سے آپ ڈسکس کیجیے، وہ ہمیں پھر ریٹن فارم میں دیں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ایک اور کالر کو بھی ہم شامل کریں گے. دوستو اس کے علاوہ آپ 1166 یعنی 1166 پہ کال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، کیونکہ یہ نمبر خاص طور پہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی طبی سہولیات آپ کو میسر نہیں ہیں، فیسلٹیز آپ کو باہم نہیں پہنچائی جا رہی، کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے مسائل کو دور کرنے میں یہ نمبر اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں نیاز محمد مری عرض کر رہا ہوں، کوٹ لادو صبح سندھ سے. جی فرمائیے گا. جناب میں آپ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں میرے 2 سوالات ہیں، ذرا غور سے سنیں. جی جی پلیز. نمبر 1 کہ جیسے کہ لوکل گورنمنٹ آج کل ایکٹیو ہیں اور ہر سال کے یونین کونسل کی سطح پر بھی ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کوئی رول ادا کرے کہ اپنے علاقے کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دے کہ ان کے علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن کے کیا اثر ہو رہے ہیں، لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، غریبوں کو کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں جانی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ضلع لورا لائی میں چمالنگ کی جگہ پہ ہمارا پوسٹ چمالنگ لیوی CL کے نام سے کام کرتا ہے، تقریباً 1700 لوگ ہیں. وہ اپنی ڈیوٹیوں پر پہاڑوں پر ہیں، اس میں وہ 93 NLI کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ویسے پہلا کول مائن کی طرف سے. لیکن وہ آج کل اپنے ڈیوٹیوں پر ہیں، کوئی گاڑی کا آنے کا جانے کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہیں؟ آئی تھنک انہوں نے جو کونسل جو مقامی ضلعی انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ وہاں کے انتظامات کو یقینی بنائے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت حکومت کے تمام حکومتی جو سطحیں ہیں وہ سب متحرک ہیں اور وہ ایک ساتھ کام کر رہی ہیں. جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی ضلعی ایڈمنسٹریشن، تحصیل ایڈمنسٹریشن سے پوری طرح ڈیٹا لے رہی ہے، انفارمیشن لے رہی ہے، اعداد و شمار لے رہی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم سب اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. آخری لمحات ہے اور میں پھر سے اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ احتیاط خاص طور پہ اس کے دامن کو ہم نے مضبوطی سے تھام لینا ہے. حکومتی اقدامات یقیناً اس حوالے سے خوش آئند ہیں، لیکن ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے اور ظاہری بات ہے کہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو بہتر انداز میں ٹیکل نہیں کیا. پھر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مختصر؟ جی بڑا ضروری ہے. آئی تھنک جو چیز بھول گیا تھا کہ آپ سامعین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں وہ لوگ زائرین جو کہ ایران سے جو ہے وہاں زیارتوں سے ہو کے آئے ہیں یا باہر سے یورپ سے آئے ہیں یا مڈل ایسٹ سے آئے ہیں اور آپ کے رشتہ داروں میں ہیں یا آپ کے گاؤں میں یا محلے میں ہیں، ان کو ضرور آپ کوارنٹین کریں. ان کو ہو سکتا ہے وہ انفیکشن ساتھ لے کے آئے ہوئے ہوں اور وہ رپورٹ کریں، جو ہمارے سینٹرز ہیں وہاں پہ رپورٹ کریں، کیونکہ اگر نہ رپورٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو انفیکشن ہے باقی لوگوں میں بھی پھیلا دیں، اسپیشلی وہ لوگ. جن سب بہت شکریہ. آج کے پروگرام بس یہیں تک. ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی محترمہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، معاون خصوصی تخفیف غربت اور سماجی تحفظ. کل کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ نے ضرور شامل ہونا ہے. آپ کو بتایا جائے گا کہ جو معاشی پیکیج ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے آپ تک پہنچے گا، آپ رجوع کیسے کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک لاک ڈاؤن ہے لیکن رابطے کے کچھ ذرائع ایسے ہیں جو یقیناً فعال ہیں اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے ریڈیو پاکستان کے اس پروگرام کے تحت بھی. اور 1166 یعنی 1166 پہ بھی آپ کال کر کے اس حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پروگرام آپ سن رہے تھے. رابطہ اور کورونا وائرس سے متعلق خصوصاً یہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں اور یہ پروگرام تو خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں فنی معاونت کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے
इंजीनियर नवीद अकरम, शौकत इकबाल और वकार जावेद, प्रोड्यूसर्स जारुल्लाह, कामरान तारिक, मोमिन प्रोड्यूसर अली फारूकी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रफत क़य्यूम और निगरान मोहम्मद फयाज कियानी। और ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में सरपरस्ती में हासिल रही डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान नबरीन जान साहिबा की। कोशिश उनकी यही है कि पाकिस्तान के चारों कोनों में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हमारी ये आवाज़ आप तक पहुँचे, क्योंकि ये आपसे मुतालिक है। ये प्रोग्राम राबिता है, हुकूमत और अवाम के दरमियान एक फ़ाल, एक पुल का किरदार अदा कर रहा है रेडियो पाकिस्तान। तो आपकी शमूलियत, आप का ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए एजाज़ की बात है। आज के प्रोग्राम बस यहीं तक। तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। कल इसी वक्त 10:05 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। 11 बजे रेडियो पाकिस्तान से आप खबरें सुनेंगे। हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश किया गया।